الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद कुरान करीम की सूरतुस सजदा की तफसीर का बयान आप सुन रहे हैं। इससे पहली आयत में चूंकि सजदा था, मैंने पिछले जुम्मे पढ़ी थी और ताकीद की थी कि जिन्होंने वो आयत सुनी है वो ज़रूर एक मर्तबा सजदा कर ले। मैं उसको आज नहीं दोहरा रहा। बयान ये है कि जहन्नम को भर दिया जाएगा मुनकिरों से और जो लोग सच को कबूल नहीं करते, जिन्होंने क़यामत को बुलाया हुआ था, और कहा जाएगा कि चखो जो तुमने कुछ किया था, बुलाया था, अब तुम रहमत से महरूम हो चुके हो, अजाब अब तुम्हें चखना है। इस हवाले से कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुंचा चुका हूं।
اب ذکر ہے ایمان والوں کا کہ جو اللہ تعالی کو مانتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی، قرآن کریم کی دوسری سورت ترتیب کے لحاظ سے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد، اس کی ابتدا میں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہے۔ اس میں سے آخری نشانی یہی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، اللہ ہمیں زندہ کرے گا، دوبارہ بنائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ ایمان والے تکبر بھی نہیں کرتے، جس کو اردو میں اب لوگ غرور کہتے ہیں۔ غرور بھی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ویسے دھوکے کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ ہی دیتے ہیں، جو ہیں نہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، اللہ کی آیتوں کو ماننے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، شیطان سے بچنے والے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ نافرمانی بھی نہ ہو اور دوزخ میں جانے کی نوبت بھی نہ آئے۔ نماز، سجدہ نماز، فرض ہو یا نفل، پڑھنے والا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، یہ رحمان کو راضی کرتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے اونچا مقام فور ہیڈ، پیشانی، ماتھا، وہ یہ زمین پر رکھ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اعلی، سب سے بلند۔ تو اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے آپ کو پست کرتے ہوئے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں میں نے محبت کی ایک بات بتائی تھی، جن لوگوں کو یاد ہے، ورنہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں ایک بار پھر۔ جب کوئی سجدہ کر رہا ہو تو اس کے بائیں طرف، لیفٹ سائڈ کھڑے ہوں اور سجدہ کرنے والے کو دیکھیں تو سر سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک سجدے کی حالت میں بندہ لفظ محمد کی شکل بن جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کو اس لیے بھی بہت زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدے میں جھکنا، یہ روح جو ہے، آپ کی روح، اس کو شکر کی لذت سے سجدے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ انسان جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کی روح اس سے بہت زیادہ مزہ لیتی ہے، ذوق پاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں۔ وہ جو علامہ نے بھی کہا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ جس کو تو بھاری سمجھتا ہے، تجھے 1000 سجدوں سے بچاتا ہے۔
تو جو اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اسے کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ آپ اپنے کاموں کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کس کس کے سامنے جاتے ہیں، کس طرح فریاد کرتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ اللہ کے ہو جائیں تو اللہ آپ کا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انسان کا جسم اللہ نے بنایا ہے۔ یہ شکل جسم کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ نظام کہ آپ کا جسم کن حالتوں میں مڑ سکتا ہے، تو یہ سجدے کی شکل بن جانا اور سجدے میں نبی کے نام کی شکل بن جانا، یہ نظام بتا رہا ہے کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پیار کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور اسی کو مومن کی معراج بھی کہا گیا۔ زکوٰۃ کو، روزے کو، حج کو نہیں کہا۔ یہ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا کہ ہر وقت دنیا میں نماز ہو رہی ہے تاکہ محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں، سجدے کرتے رہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ باقی صرف نماز کے حوالے سے، سجدے کے حوالے سے اتنی باتیں کی جا سکتی ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ سعادت انسان کو ملی، شیطان نے اسی سجدے سے انکار کیا تو دیکھیں کیا حال ہو گیا۔ تو اللہ کے حضور سجدہ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کہیں گے شیطان اللہ کو تو سجدہ کرتا تھا، آدم کو نہیں کیا، تو اللہ کا حکم ہی تھا نا سجدہ کرنے کا، کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم بھی رب نے دیا تھا، تو اس نے رب کی نافرمانی کی۔ تو اب ہم جان لیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو قیامت کے دن عذاب چکھنا پڑے گا۔